عملیت پسندی کی طرف ہم لوگ نہیں آتے کہ جو اس کا ساری محنت کا جو اتنا اتوار کے دن اپنا وقت نکال کر دور دور سے تشریف آوری کے جو مقاصد ہے کیسے حاصل ہوں گے. کوئی پختہ اور باقاعدہ علاج ہو اس کا, کوئی باقاعدہ بندہ کسی صحیح سمت کے اندر ہو, کچھ عرصہ لگ جائے, 2 سال لگ جائے, 4 سال لگ جائے, 5 سال لگ جائے, لیکن ایک انسان کی اصلاح ہو جائے, اس کی باقاعدہ اس کا نفس مہذب ہو جائے, اس میں اخلاق اور اس کے عادات درست ہو جائیں, اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ چیز آپ کو لازماً, اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے بظاہر کہ ویسے خود بخود انسان بیٹھے بٹھائے. کتابیں پڑھ کر اصلاح نہیں ہوتی ایک انسان کی, یہ بات یاد رکھیے. کتابیں پڑھ کر اتنا اندازہ تو ہو جائے گا کہ ہمارے مسئلے کی نوعیت کیا ہے, لیکن یہ اندازہ اس کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر کتاب کے ذریعے اصلاح ہوتی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے صرف کتابیں بھیج دی جاتی. یہ نبی کو کیوں بھیجا, پورے ایک رول ماڈل کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ غار حرا کے اندر وہی نازل ہوئی ہے نا, غار حرا کی چوٹی پر قرآن پاک نازل کر دیا جاتا, صحابہ کو بتا دیا جاتا کہ جاؤ بھائی قرآن آ گیا, اس کو پڑھتے جاؤ اور اس پر عمل کرتے جاؤ. ایسا نہیں ہو, بلکہ ایک ایسی شخصیت کو بھیجا گیا جس کے اخلاق خود قرآن پورا. اما عائشہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس جو قرآن میں لکھا یہی گئی ان کے اخلاق. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ناطق کہتے ہیں, بولنے والا قرآن. کہ قرآن 2 ہیں, ایک وہ قرآن ہے جو ہمارے درمیان صفحے کاغذ کے اندر موجود ہے, اور ایک بولنے والا نبی ہے, نبی قرآن ناطق ہے جو بول کر پورا, جس کی ساری بول جو ہیں وہ وہی قرآن کی تعلیمات ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں باقاعدگی کے ساتھ بیٹھنے کی کا مزاج بنانا چاہیے, ان کے پاس باقاعدگی کے ساتھ جانا چاہیے, اور اپنا علاج باقاعدہ ان کو اپنے مسائل بتانے چاہیے, اپنی طبیعت کے مسائل بتانے چاہیے, اپنی اخلاقی کمزوریاں بتانی چاہیے, تاکہ وہ اس کا حل تجویز فرمائیں اور وہ بتائیں کہ اس کا حل یہ ہے, اس کے لیے یہ کرنا ہوگا, اس کے لیے یہ کرنا ہوگا. اور ایک ایک کر کے انسان کی اخلاقی بیماریاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ایک ایک کر کے. باقی انسان خود محسوس کرتا ہے کہ پہلے میرے اندر یہ چیز تھی, اب یہ نہیں ہے, پھر میرے اندر یہ چیز تھی, اب اللہ نے اس کا علاج فرما دیا, میرے اندر یہ مسئلہ تھا, اللہ نے اس کا علاج. ایک ایک کر کے, اور موت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کے اندر لگنا یہ فرض ہے, یعنی یہ کوئی نفلی بات نہیں ہے. اپنی اصلاح کرانا, اپنی اصلاح کے لیے متوجہ ہونا یہ فرض ہے. اس کے لیے رستے اللہ نے مختلف رکھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے اس کے لیے مختلف رستے ہیں, مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں اپنی اصلاح کرانے کی, لیکن اپنی اصلاح جس شکل میں بھی ہو وہ کرانا فرض ہے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور صبر اور اطاعت والے رستے کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اجتماعی زندگی کے اندر بھی, انفرادی زندگی کے اندر بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم واقعة كواقعة الوليد, اللهم واقعة كواقعة الوليد. ربی انی مغلوب فانتصر, ربی انی مغلوب فانتصر. یا اللہ یہ ہمارا یہاں پر آنا اور حاضر ہونا, اور یا اللہ یہ دین کی بات کہنا اور سننا, تو اس کو قبول فرما لے یا اللہ. یا اللہ ہمارے انفرادی گناہوں کو, اجتماعی گناہوں کو, جان کر کیے ہوئے, بھول کر کیے ہوئے, اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو وبال زندگیوں کے اندر آتے ہیں ہم اس سے پناہ پکڑتے ہیں, یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما دے. اپنے گناہوں کے وبال سے یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما دے. اگر کوئی غلطی, کوئی چوک, لغزش ہو جائے تو یا اللہ اس سے بر وقت توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما, پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے یا اللہ اس پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ دین خوبصورت رویوں کا, اور یا اللہ اچھی عادات کا, اور یا اللہ مہذب رویوں کا نام تھا. آج ہمارے درمیان سے دین کی یہ اہم چیزیں رخصت ہو گئی. یا اللہ ان کو دوبارہ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جن اونچے اخلاق کو لے کر, جن اونچے اخلاق کی مثالوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا, اور یا اللہ نیک لوگ ہر زمانے میں اس پر عمل کرتے ہیں, ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ پورے دین کے اوپر چلنا آسان فرما دے. یا اللہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے صبری اور بے حوصلگی کے مظاہر عام ہو گئے ہیں, ہمیں یا اللہ صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور یا اللہ خالص تیری رضا کے لیے صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ان لوگوں میں سے ہمیں شامل فرما دے جن کے بارے میں تو نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی آخرت کے اندر بے حساب اجر لینے والوں میں سے بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دنیا کے اے مسافر
منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے، تو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے